Assalamu alaikum to everyone. My name is Gulrez Aman, and today we will discuss on COVID-19 in Pakistan and its unlocking strategy. سب سے پہلے ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ کہاں سے اوریجنیٹ ہوا. ووہان سٹی سے، جو کہ ہے چائنا کا ایک سٹی، وہاں سے ایٹ دی اینڈ آف دسمبر 2019 میں یہ اوریجنیٹ ہوا، اور اب یہ تقریباً 209 ممالک میں انکلوڈنگ پاکستان جا چکا ہے، اور اس سے کافی مورٹیلٹیز ہو چکی ہیں. پاکستان میں تو اب ریسنٹلی کی جو رپورٹ ہے اس میں تقریباً 70,000 کے اراؤنڈ کیسز بھی رپورٹ ہو چکے ہیں. اس سلائیڈ میں ہم ڈسکس کریں گے پاکستان کا ہیلتھ سسٹم، جو کہ بہت ہی ڈیگریڈ ہو چکا ہے، کیونکہ اس میں جو پاکستان کا جی ڈی پی جو ہیلتھ کیئر کے لیے ہے وہ بہت کم ہے. اراؤنڈ 2% ہے پاکستان کا جو جی ڈی پی ہیلتھ کیئر کا. تو باقی ممالک آپ گراف میں دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ ہے جی ڈی پی ہیلتھ کیئر کے لیے. اور جو بیسک وجہ ہے ڈیزیز کی انکریز ہونے کے لیے، وہ یہ ہے کہ ہم ٹائملی ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتے ڈیزیز کو، اور ہمارے پاس بیسک جو ہیلتھ کیئر کی کٹس ہیں، ٹیسٹنگ کٹس ہیں، وہ اویلیبل نہیں تھی، جس وجہ سے ہم لوگوں نے اس کی ٹرانسمیشن ریٹ کو انکریز کر دیا ہے. اور ٹریسنگ کانٹیکٹس جو ہیں وہ بھی ہم لوگ، اس کے لیے بھی کوئی ہمارے پاس بہتر طریقہ نہیں ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ ایک شخص جو ہے انفیکٹڈ شخص وہ کتنے اور لوگوں سے اس سلائیڈ میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ گورنمنٹ کے کون کون سی جو ہرڈلز رجسٹنس سامنے آئی ان کو فیس کرنی پڑی. ان میں فرسٹ اسٹیپ تھا جو پالیسی میکنگ کا تھا. ان کو یہ مینیج کرنا تھا کہ اس پوری سچویشن کو کس طرح ہینڈل کیا جائے، کیا پالیسی بنائی جائے. انہوں نے فرسٹ اسٹیپ پر ایک لاک ڈاؤن کا اعلان کیا، لیکن پھر بھی فیڈرل گورنمنٹ اس لاک ڈاؤن کے حق میں بھی نہیں تھی. وہ ناٹ شیور اباؤٹ دیٹ لاک ڈاؤن، بیکاز دے سیڈ کہ اکانومی جو ہے وہ کولیپس کر جائے گی، اور ایسا ہی ہوا. اکانومی تو کافی حد تک کولیپس کی ہماری. اور ایک اور جو ہرڈل تھا وہ تھا لیک آف ٹرسٹ ان گورنمنٹ اینڈ انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ گورنمنٹ کے اس لاک ڈاؤن کے حق میں بالکل بھی نہیں تھیں، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ اگر یہ لاک ڈاؤن ہو تو ہمارا سارا بزنسز بند ہو جائیں گے. اور جو ایک اور ہرڈل تھا وہ تھا ریلیجیس بلیفس، کہ لوگ یہ نہیں کہتے تھے کہ مسجدیں بند نہ کی جائیں، اور جبکہ گورنمنٹ نے کہا کہ ایس او پیز کو فالو کرنے کے لیے مسجدوں میں کم سے کم لوگ ہوں گے، لیکن کافی مولوی وغیرہ اس کو ماننے کے لیے نہیں تھے ریڈی. تو یہ ہرڈل کو گورنمنٹ کو جو فیس کرنی ہے. باقی تمام آبسٹیکلز کے ساتھ مین جو آبسٹیکل تھا وہ دونوں گورنمنٹس کے بیچ میں کارپوریشن کا تھا، کیونکہ دونوں گورنمنٹ سے تھے وہ آپس میں اپوزیشن تھیں، اور اس وجہ سے دونوں نے اپنے اپنے ڈیسیجن لیے اور اس کی وجہ سے عوام کو مختلف پرابلم فیس کرنی پڑی. اور جو اختیارات تھے ایئرپورٹس کے سرویلنس کے وہ تھے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس، جبکہ سندھ گورنمنٹ نے کہا تھا کہ ایئرپورٹ جو انٹرنیشنل فلائٹ ہیں ان کو بند کیا جائے، لیکن جو ہے فیڈرل گورنمنٹ انہوں نے پولائٹ لاک ڈاؤن بھی کیا، اور یہ ان کی باتیں نہیں مانی، جس وجہ سے ان کو بہت نقصان بھی اٹھانا پڑا، جس کی وجہ سے ٹرانسمیشن ریٹ جو تھا وہ ڈیزیز کا وہ بہت زیادہ انکریز کر گیا. اب جو مین جو پرابلم پاکستان اس کو فیس کرنا پڑا لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ تھا اکانومک ڈاؤن ٹرن. اب جی ٹی پی جو پاکستان کی تھی وہ پہلے اتنی زیادہ مضبوط تو نہیں تھی، لیکن اب وہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور کمزور ہو گئی، اور اب جو لاس تھا وہ تقریباً 5 بلین کو لاس جو ہے وہ میئر کیا گیا. اسٹاک ایکسچینج کی مارکیٹ بھی تقریباً کافی پوائنٹس میں کمی اس کی آ گئی. تو پاکستان کا جو اس میں رسپانس تھا اس ڈاؤن ٹرن میں وہ یہ تھا کہ انہوں نے بزنسز کو رن کرنے کے لیے ایک ریلیکسیشن دے دی لاک ڈاؤن میں، جو کافی حد تک مثبت ثابت ہوئی. اور ورلڈ بینک کی طرف سے فنڈز بھی ریسیو کیے گئے جو کہ بہت فائدہ مند تھے انویسٹرز کے لیے. تو یہ اقدامات اکانومی کو واپس اس اسٹیٹ پہ تو نہیں لا سکے، لیکن
کافی ہیلپ فل تھے اس کے لیے. پاکستان اب پاکستان کا جو نظام تھا وہ بالکل ڈفرینٹ تھا. کانٹیکٹ ٹریسنگ کے ان کے پاس اتنے انتظامات نہیں تھے. جو ادر یورپین کنٹریز ہے ان میں تو کانٹیکٹ ٹریسنگ کے لیے ایپس بنائی گئی تھی جس سے معلوم ہو جاتا تھا کہ جو انفیکٹڈ پرسن ہے وہ کن لوگوں کے ساتھ ملتا رہا ہے، تو اس حساب سے پھر ٹیسٹ کیے جاتے تھے. یہاں پہ اس کے برعکس ہے، یہاں پہ پھر سب کے ٹیسٹ کرنے پڑتے تھے اور اتنی ٹیسٹ کٹس تھی بھی نہیں. تو ویسے تو یورپین کنٹریز کی طرح ہمیں بھی ٹیکنالوجی کا یوز کر کے کانٹیکٹ ٹریسنگ ایپس بنا لینی چاہیے تھی، اور ان کے ذریعے سے ہمیں ٹیسٹ کرنے چاہیے تھے. ایک چیز ہم لوگوں نے کی جو رنگ ٹیونز کو اویئرنیس میسیج کے ساتھ ریپلیس کر دیا. باقی جو کانٹیکٹ ٹریسنگ والے ایپس تھیں وہ اس کی وجہ سے یورپین کنٹریز کو کافی فائدہ ہوا ہے. ان کی کوریا نے جس نے یہ ایپ انٹروڈیوس کروائی تھی ان کی وہ ٹرانسمیشن ریٹ جو ہے وہ کافی زیادہ ڈکریز ہو گئی تھی اس وجہ سے. تو ہمیں بھی چاہیے تھا کہ اس کی ٹیکنالوجی کو یوز کرتے اور اٹ وڈ بی بیٹر. اب لاک ڈاؤن کی وجہ سے کافی جو غریب طبقہ تھا اس کو بہت سی مشکلات کا سامنا پڑ رہا تھا، جس میں سے مین پرابلم تھی ان کی فوڈ کی سیکیورٹی. تو اور ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا. اس وجہ سے کافی این جی اوز وغیرہ نے راشن اسکیمز جو ہیں وہ شروع کی جو بہت ہیلپ فل تھیں. اور گورنمنٹ نے جو اقدامات کیے اس میں تھا کہ فوڈ آئٹمس میں انہوں نے ٹیکس کمی کر دی، اور آئل وغیرہ کی قیمتوں میں جو ہے وہ بھی بہت زیادہ حد تک کمی کر دی گئی. اور ایک جو مین انہوں نے کام کیا وہ تھا کہ کیش ٹرانسفر پروگرامز جو ہیں وہ انٹروڈیوس کروائے. جیسا کہ پہلے بے نظیر انکم سپورٹ تھا، تو اب انہوں نے ایک احساس پروگرام انٹروڈیوس کروایا جس کے ذریعے سے وہ کافی نادرہ کی ہیلپ کی وجہ سے ساتھ وہ یوز کرتے ہوئے اس کی ہیلپ کافی غریب لوگوں کی مدد کی اور ان کو پیسے پہنچائے. تو یہ کافی ہیلپ فل چیز تھی ان کی فوڈ کی سیکیورٹی کرنے کے لیے. اب لاک ڈاؤن کی وجہ سے بزنس طبقہ جو تھا وہ اس کو بھی کافی مشکلات کا سامنا آیا، اور جس کی وجہ سے ان کے کافی کاروبار بند ہو گئے کیونکہ لاک ڈاؤن تھا. تو وہ آن لائن بزنسز تو کر نہیں سکتے تھے کیونکہ یہاں پہ مینول سسٹم ہوتا ہے تقریباً پاکستان میں. اور جو گورنمنٹ نے اس میں ان کو ریلیف دیا وہ تھا ٹیکس میں ان کی تھوڑی بریکس دے دی گئی. جیسے کہ جو کمرشل شاپس والے تھے ان کے لیے بل معاف کر دیے گئے، اور جو بڑے بزنسز تھے ان میں کیپٹل جو تھا انٹرسٹ وہ کم کر دیا گیا. لون زیرو مارکیٹ پر ملنے لگے، اور شرح سود میں تھا وہ بھی کمی آئی کافی، تقریباً 11% تک اس کو کر دیا گیا، جو کہ کافی حد تک ہیلپ فل تھا بزنسز جو کر رہے ہیں ان کے لیے. اب آئے تھے اس کی لاسٹ سلائڈس پہ جو کہ ہے کنکلوژن کی سلائڈ. ہم اس کا حل اسی طرح نکال سکتے ہیں کہ ہمیں انڈیویجولی ایس او پیز کو فالو کرنا پڑے گا، اور ایک گورنمنٹ کو ایک کانٹریکٹ ٹریسنگ کا مکمل مضبوط جو ہے میکانزم اس کو بنانا پڑے گا. اور جو گورنمنٹس ہیں ان کا آپس میں کوآپریشن بھی مین میٹر کرتا ہے. اور ٹیکنالوجی کو جس طرح کہ آپ کو بتایا میں نے، جس طرح کہ کوریا اور ڈفرینٹ کنٹریز نے یوز کیا، اس کو ٹیکنالوجی کو بھی یوز کرنا ہوگا. اور ایک جو پالیسی میکرز ہیں ان کو ایک اسمارٹ لاک ڈاؤن کا جو ہے نا انعقاد کرنا پڑے گا، جس میں ہم بزنسز جو ہیں وہ بھی جاری رکھ سکیں اور ایس او پیز کو بھی فالو کر سکیں. اور جو ہے اسی وجہ سے ہماری جو ہے اکانومی بھی اسٹیبل ہو سکتی ہے، ورنہ اگر ہم بالکل ایک اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کر دیں گے تو ہماری اکانومی بھی ڈسٹروائے ہو کر رہ جائے گی. تو یہ تھی آج کی ہماری ڈسکشن. تو ڈیو ٹو لمیٹڈ ٹائم آئی ڈیڈنٹ ایکسپلین ایوری اسپیکٹ ان ڈیٹیل. سوری فار دیٹ. اینڈ اسٹے سیف، اسٹے بلیسڈ. اللہ حافظ.